حماس اور اسرائیل کے درمیان براہ راست حماس اور CIA کے درمیان براہ راست جو ہے وہ بات چیت شروع ہو چکی ہے، اور CIA کے جو چیف ہیں وہ پہنچے ہوئے ہیں بیرون ملک، اور وہاں پہ حماس کے بھی لیڈرشپ موجود ہے۔ تو امکان یہی ہے کہ وہاں پہ کوئی بیک ڈور چینل پہ رابطے ہیں اور معاملے کو آگے کی طرف بڑھانے کی کوشش کی جائے گی، کیونکہ جو ہمارے سامنے خبریں ہیں وہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل ہیں انطونیو گوتریس، وہ کہتے ہیں کہ غزہ کی تعمیر پر 80 سال اور لگیں گے، جو جتنی تباہی وہاں پہ ہوئی ہے، اور $40 ارب کا تخمینہ ہے کہ $40 ارب کا نقصان اب تک وہاں پہ ہو چکا ہے۔ دوسری جانب ترکیہ نے یعنی کہ طیب اردوان نے اسرائیل سے تمام تر تجارتی تعلقات منقطع کر لیے ہیں۔ یہ تو ہے سچویشن۔ اور دوسری پاکستان میں یہ ہے معاملہ کہ حفاظتی خدشات کے باعث نیلم جہلم پاور پروجیکٹ بند کر دیا گیا ہے۔ یہ سچویشن ہے اس وقت ہماری، اور چائنا ویسے بھی پہلے بھی چائنا نے کام بند کیا ہوا ہے، جب سے ان کے جو انجینئر ہیں چینی انجینئر ان پہ خودکش حملہ ہوا تھا، تو اس کے بعد یہ کام بند ہے۔ اب ذرا آتے ہیں کچھ اور اس سے ریلیٹڈ چیزوں کی طرف کہ IMF سے دوبارہ ہم نے رجوع کیا ہے۔ درمیان میں کچھ پاز لیا تھا اور ہمیں خیال تھا گورنمنٹ کا کہ شاید چائنا کے ساتھ معاملات طے پا جائیں، لیکن اب جو خبر چل رہی ہے وہ ہے کہ سخت ترین شرائط کی وجہ سے وزارت خزانہ ہماری یعنی کہ وزارت خزانہ، بینک آف چائنا اور انڈسٹریل اینڈ کمرشل بینک سے نئے قرض کے لیے معاہدہ ناکام ہو چکا ہے۔ یعنی ان کے کمرشل بینک چائنا کے، انہوں نے اور انڈسٹریل اینڈ کمرشل بینک نے ہمیں ہمیں قرضہ دینے سے معذرت کر لی ہے، اور اس کی وجہ یہ بتائی ہے $60 کروڑ قرضہ پاکستان لینے کی خواہش تھی چینی بینکوں سے، لیکن بینک آف چائنا اور انڈسٹریل اینڈ کمرشل بینک سے $60 کروڑ کا جو قرضہ وہ سخت ترین شرائط عائد کرنے کی وجہ سے ہمارا مذاکرات ناکام ہو گئے وزارت خزانہ کی۔ بینک آف چائنا سے $30 کروڑ اور انڈسٹریل اینڈ کمرشل بینک سے $30 کروڑ قرضہ ملنا تھا، لیکن ہوا یہ کہ سخت شرائط میں نرمی کے لیے چائنیز کمرشل بینکوں کی درخواست کرنے کے باوجود پیش رفت نہیں ہو سکی۔ کہا گیا تھا کہ آپ ہمیں ذرا نرم شرائط پہ قرضہ دے دیں، تو انہوں نے کہا کہ جناب قرض تو قرض ہی ہے اور نرم شرائط پہ تو نہیں مل سکتا۔ چائنیز بینکوں کی جانب سے 8% تک ہائی شرح سود پر قرضہ کے لیے بھی شرط عائد کی گئی تھی، اور حکومت پاکستان کے پاس تقریباً 10 ماہ سے چائنیز بینکوں سے قرضوں کے حصول کے لیے مشاورت جاری رکھے ہوئے تھے، لیکن معاملات طے نہ پائے اور بالآخر ہمیں اس IMF کی طرف جانا پڑ رہا ہے۔ یہ تو ہے ہماری کریڈیبلٹی اور یہ ہے صورتحال، کیونکہ ہماری تمام تر توجہ جو ہے اس وقت وہ پاکستان تحریک انصاف، عمران خان، آئین شکنی، قانون توڑنا اور ججوں کو کیسے دبایا جائے اس پہ لگا ہوا ہے، میڈیا کو کیسے قابو کرنا ہے اس پہ لگا ہوا ہے۔ ساری کی ساری محنت اس پر ہو رہی ہے، اور اس لیے ہماری جو معیشت ہے، معیشت پہ ہماری جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ کیا گیا، تو اس میں بھی جو ہمارے سامنے آیا ہے ایک اور سکینڈل، اس کی بھی میں ذرا آپ کو تفصیل بتا دوں، کیونکہ وہ بھی اسی حکومت سے متعلق ہے۔ عمران خان صاحب جب تک تھے، نہ ہی کوئی چینی مافیا تھا، نہ کوئی آٹا مافیا تھا، نہ کوئی گندم مافیا تھا، سارے مافیاز کو کنٹرول کر لیا گیا تھا اور سخت ترین قوانین لاگو کر دیے گئے تھے۔ لیکن اب یہ ہو رہا ہے کہ اس وقت گندم سکینڈل چل رہا ہے، اور گندم سکینڈل کے پیچھے یعنی کہ پنجاب کے کسان ہمارے بیچارے رسوا ہو گئے، اور ان کی گندم خریدنے کے لیے کوئی نہیں، اور ان کی جو محنت ہے تقریباً 6 ماہ کی، اور پوری کی پوری فصل ان کی ضائع ہو رہی ہے۔ تو وہ ایک بہت بڑا المیہ ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ سارے کا سارا ملبہ اب ڈالا جا رہا ہے کہ جناب یہ گندم ہوئی تھی جو امپورٹ کی گئی تھی، وہ اپنی جگہ پہ ایک سکیم ہے، لیکن وہ صرف کاکڑ حکومت تک محدود نہیں ہے، کیونکہ کل حنیف عباسی صاحب کی اور کاکڑ صاحب کی لڑائی ہوئی ہے پرسوں 5 اسٹار ہوٹل میں ہوئی، اور سب کے سامنے ہوئی، اور ایک دوسرے کو کافی برا بھلا کہا گیا۔ ایک نے چور کہا، ایک نے کرپٹ کہا، ایک نے فارم 47 کہا، اور ایک نے کہا کہ تم نے پیسے کھائے ہیں گندم سکینڈل میں۔ تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے
बरसरेआम हो रहा है। तो अदाद शुमार कुछ आए हैं कि जनाब ये गंदम का जो स्कैंडल है और गंदम की इंपोर्ट है, ये तो जनाब पीडीएम 1 ने स्टार्ट कर दी थी। पीडीएम 1 ने भी की, उसके बाद काकड़ साहब ने की, और पीडीएम 2 भी यही काम कर रहा है। तीनों बदस्तूर किसानों के, पाकिस्तान के अवाम के मुआशी तौर पे कातिल हैं, यानी कि उनकी मईशत को कत्ल करने वाले ये तीनों ही हैं, इनमें से कोई भी कम नहीं है। जो सूरत हाल सामने आई है वो है कि नई हुकूमत का जो पहले 6 माह थे, यानी कि पीडीएम 1 जो थी, उसमें 6,91,136 मेट्रिक टन दरामद की गई थी। और ये किसके अदाद शुमार है? ये इदारा शुमारियात के, पाकिस्तान हुकूमत पाकिस्तान के हैं, मेरे और आपके नहीं है, किसी अपोजिशन जमात के नहीं है। निगरान दौर में 27,58,226 मीट्रिक टन गंदम दरामद की गई और मार्च 2024 में 57 अरब 19 करोड़ 20 लाख रुपए की गंदम दरामद की गई। ये जो 85 अरब रुपए जेबों में गए हैं, ये उनकी बात हो रही है। मार्च 2024 में 6,91,136 मीट्रिक टन गंदम इंपोर्ट की गई और फिर मौजूदा माली साल फरवरी तक 27,58,296 मीट्रिक टन गंदम दरामद की जा चुकी थी, इंपोर्ट की जा चुकी थी। और रवां माली साल फरवरी तक 225 अरब रुपए 225 अरब 78 करोड़ 30 लाख रुपए की गंदम इंपोर्ट की जा चुकी थी। और रवां साल मार्च में, यानी कि पिछले महीने मार्च तक कुल 34,49,436 मेट्रिक टन गंदम इंपोर्ट की गई और मार्च तक 282 अरब, यानी कि इस साल मार्च तक पीडीएम 1 से लेके मार्च तक 282 अरब 97 करोड़, तकरीबन 283 अरब रुपए की मालियत की गंदम इंपोर्ट की गई। ये पीडीएम 1 है, ये पीडीएम 2 है, ये काकड़ फार्मूला है। तीनों हुकूमतों ने ये मुआशी कत्ल किया है किसानों का और नुकसान पहुंचाया पाकिस्तान को। करोड़ों डॉलर की गंदम बाहर से मंगवाई और करोड़ों डॉलर का ज़र मुबादला किया और यहाँ पे लाए और यहाँ की मार्केट को भी ख़राब किया। और इस वक्त किसानों को तकरीबन 640 अरब रुपए का नुकसान हो चुका है, सिर्फ 85 अरब रुपए जेब में डालने के लिए। 85 अरब रुपए के किक बैक्स और मुनाफा अपनी जेबों में डाला और किसानों को 640 अरब रुपया नुकसान पहुंचाया जा चुका है। और ये अगला जो है, इसके असरात जो है वो अगले 1-2 साल 3 साल तक बरकरार रहेंगे, अभी तो आने हैं। तो ये है सिचुएशन जनाब, ये है साफ शफाफ निज़ाम जिसके लिए ये रजीम चेंज किया गया। और एक तरफ मैं इंतहाई माजरत के साथ कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब जो हैं, उनको ये सारी चीज़ें क्यों नज़र नहीं आ रही, ये सब कुछ क्यों नज़र नहीं आ रहा हमारी फौजी क़यादत को कि ये सब कुछ हो क्या रहा है। और फिर अब हो रही हैं लड़ाइयाँ, और लड़ाइयाँ भी अब ये सारे का सारा मलबा डाला जा रहा है कि काकड़ साहब पे डाल दिया जाए। और उस वक्त की तहकीकात भी शुरू हो चुकी हैं और मुख्तलिफ, जबकि सब के सब जो उस वक्त जिन्होंने ये काम किया, यानी गंदम जो है वो कहते हैं कि पहले मंगवाई गई और उसके बाद मंजूरी ली गई और जो जहाज़ जो 24 दिनों में पहुंचना था वो 7 दिन के बाद पहुंच चुका था। बल्कि ये कहा जाता है कि जहाज़ लंगर अंदाज हो चुके थे, बाद में मंजूरी लेके और ये मुनाफा कमाया गया और उसमें निगरान हुकूमत के तमाम जो हैं बड़े शामिल थे।